نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ آج الحمدللہ 11 رمضان المبارک کی نشست ہے، اور جو 11واں چاند کی تاریخ ہے یہ 11ویں شریف سے منسوب ہے۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے آپ لوگوں کے اور جو دیگر ناظرین میں سنتے ہیں ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر یہ ابہام پایا جاتا ہے اور کچھ چیزوں میں معاملات کو خود الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو 11ویں ہے یا دیگر ایسا کوئی بھی معاملہ ہے یہ تمام غیر اللہ کی نیاز ہیں، اور غیر اللہ کی نیاز دینا اس کی ممانعت ہے۔ میں واضح کرتا چلوں کہ بالکل اسی طرح ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے حضور نے جو ہمارے درمیان جو چیز چھوڑی وہ قرآن کریم ہے، ہم نے اسی کتاب ہدایت کو فالو کریں گے تو فلاح پا سکیں گے۔ اس قرآن کے مطابق اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ غیر اللہ کی نیاز نہیں دی جا سکتی، اس میں واضح کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا جب وہ آیا مبارکہ آئی تو اس کا شان نزول کیا تھا، اس وقت کے جو رائج کردہ اصول تھے، قوانین تھے، وہ کیا تھے، اس وقت کون سے مذاہب برسر پیکار تھے۔ تو جب ان مذاہب کے خلاف، ان مذاہب کو ختم کرنے کے لیے، ان ادیان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جب اسلام آیا، اللہ کا دین آیا، تو ایسے میں کہا گیا کہ وہ لوگ چونکہ اللہ کے نام کی نیاز نہیں دیتے تھے، وہ اپنے بڑوں کے نام کی نیاز دیتے تھے، تو لہٰذا قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز نہ دی جائے۔ ایک تو اس کا پس منظر یہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کو مزید واضح کرتا جاؤں کہ چاہے اس کا وہ پس منظر ہو یا نہ ہو کہ وہ اس وقت اتری اور اس کا چونکہ شان نزول وہی ہے لہٰذا اس کا اطلاق بھی وہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید بڑی ہمہ جہت کتاب ہے، اس کا اطلاق اگر اس دور میں 1400 سال پہلے ہو رہا تھا تو آج 1400 سال بعد بھی اسی طرح اطلاق ہوگا۔ لہٰذا اگر قرآن کریم میں غیر اللہ کی نیاز دینے سے منع کر دیا گیا تو بالکل غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں دینی چاہیے، اس صورت میں کہ جب آپ کسی غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی غیر اللہ کو جو اللہ نہیں ہے، جو معبود برحق نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کریں پھر آپ اس کی نیاز دیں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر اللہ کی نیاز چلے گی۔ دوسری 11ویں شریف کے حوالے سے میں ایک چیز بڑی واضح کر دوں کہ 11ویں شریف حضور غوث پاک کے نام کی نیاز نہیں ہے، یہ پہلے اس چیز کو کلیئر کریں، پھر فتوے لگانا شروع کریں۔ یہ جو نیاز حضور غوث پاک دیتے تھے یہ بھی اللہ کے نام کی دیتے تھے، تو یہ جو آج ایسا بن گیا کہ ہم نے اگر اس کا اہتمام کیا، دسترخوان سجایا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی اے غوث پاک نے نام نیاز ہے۔ نہیں، اے غوث پاک نے نیاز ضرور ہے لیکن وہ نیاز ہے جڑی وہ اللہ نے نہ نہیں دینے سے۔ تو اس میں فرق کر لیں۔ ہوتا ایسے ہے کہ آپ یہاں سے باہر کھڑے ہو جائیں، جو لوگ دور افتادہ علاقوں سے ہمارے پاس آتے ہیں وہ جو اڈا ہے وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے پوچھیں کہ جی یہاں پر افطاری کا دسترخوان کہاں کہاں پر لگتا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی پیرانہ دسترخوان لگنا ہے۔ یہی گل کہیں گے جی کہ پیرانہ دسترخوان لگنا ہے۔ اب پیرانہ دسترخوان لگنا مقصد ایتے نہیں ہو گیا کہ پیرانے نانی نیاز دیتی جا رہی ہے، جو پیر بھی دسترخوان لا رہے ہیں وہ بھی کسی نو خوش کرن سے لا رہے ہیں، کس نو خوش کرن سے لا رہے ہیں کہ جس نے آخرت حساب لینا ہے۔ اگر اسی بھی اسی ذات نو خوش کر رہے ہیں تو اسی نے دسترخوان تے تسی لوگ آ کے بیٹھ رہے ہو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ پیروں کا دسترخوان ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ نیاز بھی پیروں کے نام کی ہے، یہ تو عرف عام میں ایک رواج بن جاتا ہے، لوگ مختلف الفاظ کیری کرتے ہیں اور وہی عرف عام بن جاتا ہے، لہٰذا ان الفاظ کی طرف نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے،
تو جو صاحبان عقل ہیں وہ خود اس چیز کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنی عقل کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ آخر حضور غوث پاک جب غربا اور مساکین کے لیے دسترخوان سجاتے تھے تو وجہ کیا تھی؟ اس پہ جو پیسے لگتے تھے وہ بچا کر اپنے بچوں پر بھی لگا سکتے تھے، اپنے لیے محلات بھی کھڑے کر سکتے تھے، دیگر معاملات بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ مخلوق خدا میں کیوں لگاتے تھے؟ اس خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اگر غوث پاک کا بھی خدا موجود ہے تو اس کا مطلب ہے غوث پاک کے نام کی اگر نیاز دی بھی جائے تو وہ غیر اللہ کی نیاز نہیں بنے گی، کیوں غوث پاک بھی کسی کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو جس کو غوث پاک خوش کرنے میں لگا ہوا ہے ہم بھی اس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ صرف فرق یہ آ جاتا ہے کہ ہم ناقص لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہماری عبادت میں، ریاضت میں، ہمارے دیگر معاملات و اعمال میں وہ پختگی نہیں آ سکتی جو کسی اللہ کے ولی کے اعمال میں آتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اسی اللہ کے ولی کے سیٹ پیٹرن پہ چلتے ہیں۔ اب یہ 11ویں شریف کا اجرا کیسے ہوا؟ 11ویں شریف چاند کی 11 کے ساتھ منسوب کی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حضور غوث پاک کی جو وفات ہے اس سے منسوب ہے، تو چونکہ آپ 11 چاند کی 11 تاریخ کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو لہٰذا ان کے نام سے 11ویں شریف منسوب ہوگی۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ حضور غوث پاک اپنی زندگی میں بھی 11ویں شریف دیتے تھے، تو اگر یہ ان کی وفات سے منسوب تھی تو کیا اپنے مرنے سے پہلے 11ویں شریف دے رہے تھے؟ یہ 11ویں شریف کا ایک دن مختص کیا گیا۔ چاند کی 11 تاریخ کو اسلامی تاریخ میں، اس دنیا کی تاریخ میں، اس کائنات کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ مختلف اس کے بارے میں بیانات کیے گئے، باتیں کی گئیں، بتایا گیا کہ جتنے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے اس دنیا کی تاریخ میں وہ چاند کی 11 کو ہوئے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور غوث پاک نے چاند کی 11 تاریخ کو اٹھایا اور اس دن غربا اور مساکین کے لیے لنگر کا اہتمام کرنا شروع کیا۔ تو لازمی اللہ رسول کا نام بھی لیا جاتا تھا، تلاوت ہوتی تھی، مدح سرائی ہوتی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد غربا میں وہ لنگر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب یہ غربا میں وہ لنگر کہاں سے تقسیم کرتے تھے؟ یہ بھی انہوں کو اپنے پاس سے نہیں لے کر آئے تھے کہ اپنی مرضی آئی صبح اٹھے اور غربا میں لنگر تقسیم کرے۔ یہ قرآن نے بتایا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صبح ہو شام ہو، علل اعلان ہو یا چھپ کے ہو، تو کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ایسے لوگوں کو بھی بروز محشر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہمارے ترے میں اور کوئی چیز آئے نہ آئے، ہماری عبادات ناقص ہو جائیں، دیگر معاملات ہو جائیں، مجھے اتنا یقین ہے، اتنا میرا ایمان ہے کہ بروز محشر جب میں اللہ کے حضور اٹھایا جاؤں گا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یا اللہ جی تہاڈی مخلوق کی خدمت ضرور کر کے آئے ہیں، انہاں لنگر ضرور تقسیم کرنے رہے۔ تو جب میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جاؤں گا تو مجھے بھی تھوڑے خوف میں تو کمی ہوگی نا۔ تو انسان کی زندگی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سے وہ خوف دور ہو جائے، میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں شرمندگی سے میری نگاہیں نہ جھکی ہوں، ادباً جھکی ہوں، تعظیم کے ساتھ جھکی ہوں، لیکن میں خوف سے مبرا ہوں جیسے کہ اولیاء اللہ تھے۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ تو اسی خواہشات کی، اتنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حضور غوث پاک نے قرآن کریم سے یہ آیہ مبارکہ اٹھائی اور اس کا اطلاق کیا اور غربا اور مساکین میں علل اعلان لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سرم و علانیتن کا ذکر ہے کہ آپ چھپ کے کریں یا علل اعلان کریں، تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ جو علل اعلان یا چھپ کے اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں گے انہیں بھی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ان اولیاء اللہ کے مصداق میں جو اللہ کے ولی ہیں ان کو بھی کچھ خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں کوالٹیز آپس میں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ اس آیہ مبارکہ میں بھی لوگوں کو خوف نہیں ہے، اس آیہ مبارکہ میں بھی لوگوں کو خوف نہیں ہے، مبرہ کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ چند قواعد و ضوابط اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیٹ کر دیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروز محشر خوف سے مبرہ ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم پر عمل کریں۔ اب اسی 11ویں شریف کے چونکہ یہ خوف والے معاملات چل پڑے کہ انسان سے مبرہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اب جو شخص کسی کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا
جو خود اس دسترخوان کا حصہ ہے یا کسی بھی دسترخوان کا حصہ ہے، وہ تو یہ سوچے گا کہ اللہ نے کیسی تقسیم کر دی کہ امیر کے لیے آپشن آ گئی کہ جو اس کے پاس مال و متاع ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور خوف سے مبرہ ہو جائے گا بروز محشر۔ تو میں غریب کیا کروں گا؟ تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جب تقسیم کرے تو اس میں کوئی انفیئر چیز ہو، وہ مساوی نہ ہو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ وہ جب تقسیم کرتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق غریب عمارت کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، لیکن تقسیم مساوی ہوتی ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ غریب کو آپشن نہ دے۔ اللہ نے غریب کو بھی آپشن دینی ہے کہ وہ بھی بروز محشر اگر خوف سے مبرہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کل نخبت منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے زمین پر اترو، پھر جو میری ہدایات تم تک پہنچے ان پر جو عمل پیرا ہوگا اس سے بھی بروز محشر کچھ خوف نہیں ہوگا۔ تو اب غریب امیر کی تقسیم ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس 4 پیسے ہیں تو میں اللہ کی مخلوق میں کھانا بانٹ کے تو میں بروز محشر خوف سے مبرہ ہو جاؤں گا۔ نہیں، اگر کوئی غریب چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن خوف مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے، میں بھی اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ہدایت پر منوان عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں اس ہدایت کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ کی ہدایت کون سی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ کسی شخص کو پتہ ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ کی ہدایات کا مجموعہ ہے، اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے، عبادات کا مجموعہ ہے۔ ہم نے اللہ کے احکامات اس میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ جو غریب بندہ ہے وہ اس میں سے اللہ کے احکامات ڈھونڈے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ دنیاوی زندگی میں قسم و پرسی اگر ہوئی بھی تو انشاءاللہ آخرت میں اس کو قسم و پرسی نہیں ہوگی اور وہ خوف سے مبرہ ہوگا۔ مقصد صرف یہ سمجھانا تھا کہ آج کل کے جو چند کتابیں پڑھ کے فلاسفرز آ جاتے ہیں، جو کسی ایک اکابر کو سن کر اپنے دین کو اس کے مطابق بنا لیتے ہیں، خدا را ایسا نہ کیجیے۔ اپنا دین اگر بنانا ہے، اپنا دین کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے کتاب ہدایت کی طرف جائیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اس میں آپ کو اللہ کا ولی بھی سمجھ آ جائے گا، آپ کو غیر اللہ بھی پتہ چل جائے گا غیر اللہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جتنے لوگ آج اس محفل میں موجود ہیں، آپ کو اگر یہ پتہ چلے کہ ہم حضور غوث پاک کو معاذ اللہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں تو آپ میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ آپ سب کہیں گے مشرک ہیں، ہم ان کی پیروی نہیں کرتے، نہ ان کے دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ لیکن ہم حضور غوث پاک کو، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ کی مخلوق ہی سمجھتے ہیں، مگر خاص کی ہوئی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو جو اللہ کے خاص کیے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی اللہ کے خاص کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے خاص کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ان کے نام کی نیاز نہیں ہے، نیاز اللہ کے نام کی ہے، لیکن ان کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، قرآن سے پڑھا، اس کو سمجھا اور ہمارے تک پہنچا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔